अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब की फैमिली की। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज की वीडियो में जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कुछ इसी हवाले से है कि आजकल की महंगाई ने ना इंसान को तोड़ के रख दिया है। चाहे वो मर्द हो, ख़वातीन हो या कोई भी हो, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, इसी तरह से हमारे घर के किचन के हालात जो है ना वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है, ग्रोसरी, बिजली, गैस के बिल, हर चीज़, इवन कि आपके बच्चों की स्टडी भी मुतासर हो गई है सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से। तो आज की वीडियो में इसी हवाले से आपसे बात करूँगी कि कैसे आप एक प्लानिंग के तहत इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो चल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जनाब, आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिस पे अमल करके मैंने भी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया। और आजकल अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे, इन बातों पे अमल करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो सकती है इस महंगाई के दौर में। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने जिस चीज़ के बारे में सोचना है ना, एक कॉपी का पेज लेके, ठीक है, उसको लेके बैठें और सोचें, उस पर लिखें कि आपकी आपकी ज़रूरियात कौन सी हैं और आपकी ख्वाहिशात कौन सी हैं, आपकी कितनी विशेज़ हैं। क्या जो आप खर्च कर रहे हो वो कहाँ पे खर्च कर रही हैं? क्या कहीं आप एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं वेस्ट कर रही हैं? क्या जो चीज़ आप वो चीज़ ले रही हैं जो आपकी ज़रूरत ही नहीं है? तो इस चीज़ को सबसे पहले आपने नोट डाउन करना है। क्योंकि सब देखें कि जिस तरह के हालात हैं, इस तरह के हालात में अगर एक औरत उठ के अपने घर के बारे में नहीं सोचेगी तो मेरे ख़्याल से फिर उस घर का निज़ाम नहीं चल सकता। क्योंकि मर्द तो बेचारा बाहर है और आजकल के मर्दों पे डबल जिम्मेदारियां हैं इस महंगाई को लेके। मैं नहीं कह रही एक मर्द ही नहीं हो सकता, आप औरतें भी हैं, आप भी कमाती होंगी, आपको भी पता है कि किस तरह से घर को चलाना है। तो सबसे पहले अपने बजट को बनाइए, एक कॉपी पेंसिल लेके बैठें, उस पर नोट डाउन करें कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं, आपकी ख्वाहिशात क्या हैं। क्या आप वाकई में वो पैसे वहाँ लगा रही हैं जहाँ आपकी ज़रूरत है? तो अपनी नीड्स को पहले पूरा करें, ना कि अपनी ख्वाहिशात की तरफ जाएं। अक्सर हम क्या करते हैं, दिखावे में ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, और इन दोनों के दरमियान सेविंग जो है हमारी होती है ना, वो कहीं ज़ाया हो जाती है। अक्सर जो है ना, हम ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे होते हैं और हम क्या करते हैं, फ़लाँ चीज़ पसंद आ गई तो भाई फ़ौरन ले ली, लेकिन एक्चुअली हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। आप बस अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, अपनी लाइफ में जो चीज़ आप लेते हैं, अगर उसके बाद आपको रिग्रेट हो रहा है ना कि ये मैंने क्यों ली, तो खुदारा उस गलती को दूसरी बार ना करें। अगर कुछ पैसे आपको खर्च करने के बाद पछतावा हो रहा है ना कि मुझे ये नहीं करने चाहिए, तो दोबारा फिर वो गलती अपनी ज़िंदगी में मत दोहराएं। तो पहली बात ये है कि अपनी ज़रूरत और अपनी ख्वाहिशात में फ़र्क को पहचानें। उसके बाद है जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाएं। जब भी ख़वातीन का अक्सर ये मसला होता है कि जब वो बाहर जाती हैं तो वो कुछ लेना कुछ चाहती हैं, लेके कुछ आ जाती हैं। और मेरे साथ खुद ये प्रॉब्लम्स हुए हैं, जिससे मैंने ये चीज़ सीखी है कि मैं अक्सर जब बाहर जाती थी तो मैं ऐसी चीज़ें ले लेती थी जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं होती थी। अगर मैं कपड़े ख़रीदने जा रही हूँ तो शायद मैं एक ही जगह 2-3 लेके आ जाती थी, और सेल के चक्कर में तो बहुत मार खाती थी। तो कोशिश करें कि अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाएं, चाहे आप कोई भी शॉपिंग करें। शॉपिंग करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने कितना लेना है, ठीक है। ब्रांड के चक्कर में मत पड़े, सेल्स के चक्कर में मत पड़े। बहुत सारी ख़वातीन सेल के चक्कर में 20-20 सूट लेके आती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कहाँ पहनने, ठीक है। एक लोकल मार्केट से भी आप वो कपड़ा 2-3 हज़ार में ख़रीद सकती हैं, अगर आप उसको एक तरीके के साथ इस्तेमाल करेंगी। तो सेल्स के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। देखें, अगर आपकी बज़ाहिर सेहत अच्छी है ना तो 20 हज़ार का भी आप पहन लें, अगर सेहत अच्छी नहीं है तो वो आप पे सूट नहीं करेगा। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आपके फेस पे रौनक है, तो 2 हज़ार वाला भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ में मत पड़े। शॉपिंग करते हुए हमेशा अपने बजट का ख्याल रखें। के बाद जनाब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो है ना कि बाहर के खाने, बाहर की जो हम चीज़ें वगैरह लाते हैं उनसे अवॉइड करें। कोशिश करें कि अपना एक बजट बनाएं, अपने बच्चों को आदत डालें घर के खाने की। मैंने अक्सर ख़वातीन देखी हैं जिनके बच्चे इस कदर ब्रांडेड हो चुके हैं कि वो उन्हें घर के बने हुए खाने से कोई मतलब ही नहीं होता। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपनी फैमिली में ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्हें माँ के हाथ के जायके का पता ही नहीं है। मैं तो वो पसंद ही नहीं करते, क्योंकि ये हमारी गलती है ना, हमने अपने बच्चों को इतना बाहर के खाने का आदी बना दिया कि उन्हें घर का जो खाना है ना वो लाइट सा लगता है। लेकिन हालांकि घर का जो बना हुआ खाना होता है वो साफ़ सुथरा होता है, उसमें बहुत सारे वो जो चटपटे मसाले होते हैं उनसे बचा होता है, ठीक है। आप एक तरीके के साथ बनाती हैं, कंसिस्टेंसी के साथ बनाती हैं, आपको पता होता है कि उसमें क्या शामिल करना है। तो अपने बच्चों को ना इस चीज़ का आदी मत बनाएं, ठीक है। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने दिया है तो आप बच्चों को लेके जाएं बाहर, लेकिन हफ्ते में एक दिन, एक बजट के साथ। ये नहीं है कि आप सुबह भी नाश्ते लेके आ रहे हैं, दिन को भी आप और अक्सर औकात, मैं कोई बुरा भला नहीं कह रही, लेकिन ये बात मैंने खुद देखी है कि जब बाहर निकलो ना रोड पे तो तंदूर के आगे लाइन लगी रहती है सुबह के टाइम, दिन के टाइम। मैं सोचती हूँ फिर हमारा वक्त कैसे गुजरेगा।
ہم کیا کریں، ایک تو ہم باہر کے کھانے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا بجٹ جو ہے نا وہ خود ویسٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنے آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنے معدے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ گھر کی بنی ہوئی چیز کھائیں۔ آپ کوئی بھی ریسیپی مشکل نہیں ہوتی ہے، آپ یوٹیوب پہ ہزاروں ریسیپیز کو فالو کر سکتے ہیں جو بہت کم پیسوں میں آپ بنا کے اپنے بچوں کو کھلا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کا کھانا جو ہوتا ہے نا وہ اس لیے ہوتا ہے، وہ زیادہ کھایا نہیں جاتا کیونکہ وہ صاف شفاف چیزوں سے بنایا جاتا ہے اور بڑی صاف ستھرائی میں بنایا جاتا ہے اور بہت اچھی کوانٹٹی کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ تو باہر کے کھانوں کی نسبت نا گھر کے کھانے زیادہ کھائے بھی نہیں جاتے کیونکہ آپ کا خرچہ کم ہوتا ہے، اور باہر کے زیادہ کھائے جاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ چٹ پٹے ہوتے ہیں اور بچوں کو زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں اس چیز کو اوائڈ کریں، باہر کی چیزوں کو۔ اگر آپ نے کھانا بھی ہے تو ہفتے میں ایک بار اپنے بچوں کو باہر لے کے جائیں یا پھر باہر سے منگوا کے دے دیں، لیکن ڈیلی اپنے بچوں کو اس چیز کا عادی نہ بنائیں بلکہ خود بھی کوشش کریں۔ جتنا آپ سادگی کی طرف جائیں گے اتنا ہی آپ کا بجٹ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ پوائنٹ، جو ہم انرجی کا ویسٹ کرتے ہیں نا، جس میں ہماری بجلی گیس وغیرہ آ جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی انرجی کو سیو کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، رات رات بچے موویز دیکھتے رہتے ہیں، لائٹس آن رہتی ہیں، یا بے شک اسٹڈی بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو اس چیز کا عادت بنا لیں، اس چیز کو اس میں انٹر کریں کہ یہ چیز اس میں ڈیولپ ہونی چاہیے کہ بیٹا آپ نے فلاں جگہ سے اٹھنا ہے، آپ نے فین کو بند کرنا ہے، آپ نے اگر اے سی یوز کر رہے ہیں گرمی میں تو اے سی کو بند کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو یہ ریمائنڈ کروائیں گی تو وہ بچہ اس چیز کا عادی ہوگا۔ جب آپ کو خود ہی پرواہ نہیں ہوگی تو وہ بچہ کبھی بھی نہیں ہے اس چیز کا عادی ہوگا۔ کوشش کریں ان کو اس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آگاہی دیں کہ اس طرح کے حالات ہیں، اس طرح کے حالات میں ہمیں کس طرح خود پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے حالات پہ کنٹرول کرنا ہے۔ جب آپ اپنی روٹین کو اچھا بناتے ہیں میری بہنوں تو سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جب آپ کے پیسے نہیں ویسٹ ہوں گے نا تو آپ کو آنے والی زندگی میں اتنی اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا کہ میں فلاں چیز کی عادی ہوں، مجھے خود پہ کنٹرول کرنا آتا ہے، مجھے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا آتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جتنی بھی آپ کی انرجی ہے نا، اگر آپ سالن وغیرہ بنا رہی ہیں تو اس کو جہاں پہ آپ کے 35 منٹ لگتے ہیں یا 45 منٹ لگتے ہیں وہاں کوشش کریں پریشر کوکر کا یوز کریں ایزیلی۔ میں تو اسی کا یوز کرتی ہوں کیونکہ میرا سالن آئی تھنک کہ 10-15 منٹ پہ تو تیار ہو جاتا ہے، جہاں 45 منٹ 50 میں ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں چھوٹی چیزوں سے بچت کو کرنا شروع کریں، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی دیکھنا کیسے سکون میں آئے گی ان حالات میں۔ تو اگر آپ بجلی کا بل پے کرتے ہیں بہت زیادہ تو اس پہ بھی کنٹرول کریں، ایک ٹائم رکھیں کہ آپ نے بچوں کے کپڑے کس ٹائم دھونے ہیں اور کس ٹائم پریس کرنے ہیں، ایک ٹائم میں۔ جب آپ یہ بار بار تھوڑے تھوڑے کپڑے کر کے کرتے ہیں نا تو ایک ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ کسی ٹائم آپ کی انرجی زیادہ ویسٹ ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ کم ٹائم میں اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے خرچے پہ کنٹرول کریں اور ان چیزوں کی بچت کریں، انہی سے آپ کا بجٹ جو ہے نا بچ سکتا ہے، ادروائز نہیں بچے گا۔ تو جناب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف کہ گروسری کرتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ نے ایک لمیٹڈ گروسری کرنی ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ خواتین جب ہم جاتے ہیں مارٹس میں نا تو ہمیں وہاں سجی سوری چیزیں نظر آتی ہیں اور ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں، اور آپ کی بھی ان میں سے ایک ہے۔ میرے اندر تو خیر اب بھی یہ چیز ہے لیکن میں کم کر رہی ہوں آہستہ آہستہ، کیونکہ میں اپنے حالات کو دیکھ کے چلنا چاہتی ہوں۔ کوئی بھی عورت اپنی زندگی کو عذاب میں نہیں ڈالنا چاہتی اگر وہ عقل مند ہے۔ تو جب آپ مال میں جاتے ہیں نا آپ کو سجری سوری چیزیں نظر آتی ہیں، سجی ہوئی ہر چیز پیکنگ میں، تو ہم جو ہے نا وہاں سے اٹھا کے لے کے آتے ہیں کہ پتہ نہیں ان میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے وہ صاف ستھری ہوتی ہیں لیکن اگر وہ صاف ستھری ہے تو دوسری طرف وہ آپ کا پیسہ بھی ڈبل کر رہی ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے نانی دادی ہماری امیاں جو ہے نا وہ لوکل شاپ سے لیتی آئی ہیں، لوکل مارکیٹ سے آپ لے سکتے ہیں، بلک کے حساب سے چیز لے سکتے ہیں۔ اگر آپ دالیں خرید رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ دالیں جو آپ لے کے آتے ہیں ان کو تھوڑی دیر 10-15 منٹ بیٹھ کے صاف کر لیں۔ چاول اگر آپ وہاں سے پیکنگ والے لاتے ہیں تو آپ کسی اسٹور سے لا کے وہ صاف کر لیں۔ ایک تو آپ کے پیسے بچتے ہیں، اور دوسری طرف سے اگر آپ اس کو اس طرف ٹائم لگاتی ہیں اپنا تو آپ کسی اسٹریس سے بچ جاتی ہیں، کیونکہ جب فضول میں بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے اندر بہت ساری نیگیٹو انرجی آتی ہے۔ تو اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی ٹپس استعمال کر کے آپ اپنا پیسہ بچا سکتی ہیں۔ تو یہ جو مالز میں جاتے ہیں نا مارٹس میں، تو کوشش کیا کریں کہ وہاں اتنی چیزیں اگر آپ لیتے ہیں جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں لے کے آتے ہیں اور وہ سالوں سال پڑی رہتی ہیں، 8-10 منتھ، اور اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں، یوز کے قابل بھی نہیں ہوتی، پھر وہ آپ کو ڈسکارڈ کرنی پڑتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں، جتنی شاپنگ آپ نے کرنی ہے، جتنا آپ کا منتھلی آتا ہے آپ اسی میں لائیں، اپنے بجٹ کے حساب سے اپنی گروسری کریں، تب ہی آپ کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ورنہ
ہمیں نہیں پتہ یہ جنگ کب تک ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے حالات کس قدر مزید خراب ہونے والے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، لیکن آپ کو آنے والے حالات کے لیے بھی خود کو تیار کرنا چاہیے، اور یہ سب میرے خیال سے ایک عورت کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ مرد کا کام ہے کمانا اور عورت کا کام ہے اس گھر کو چلانا۔ اس کے بعد جی نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ رزق کی قدر کریں۔ یقین کریں کہ میں نے شادیوں میں جاتی تھی نا میں، اور اب بھی میں وہاں اتنا رزق ویسٹ ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ ہمارے ملک میں کتنے ایسے بچے ہیں جو شاید سوکھی روٹی جو کچرے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتہ ہمارے لوگوں میں سے کیوں اس چیز کا خوف ختم ہو گیا ہے، اتنے رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی گھر میں پکاتے ہیں نا، اگر وہ بچ رہا ہے کوشش کریں تو آپ کسی اپنی ہیلپر کو دے دیں، اگر ہیلپر نہیں ہے تو اپنے نیبر کوئی آپ کے جو جن کے حالات آپ کو پتہ ہے وہ کیسے ہیں ان کو دے دیں، اگر وہاں بھی نہیں ہے تو پلیز اس کو فریز کر کے رکھ دیں۔ یہ جو ہم فریج وغیرہ لاتے ہیں نا، یہ اسی کام کے لیے ہوتے ہیں۔ بے شک آپ کے بچے، پہلی بات ہے تو اپنے بچوں کے جو نخرے ہیں نا ان کو ختم کریں، ان کو سکھائیں کہ آپ نے زندگی کیسے جتنے آپ کے بچے سادے ہوں گے، سادگی میں رہیں گے، اتنے وہ کامیاب ہوں گے۔ اپنے بچوں کو آج کل کے حساب سے برین کانشیس نہ بنائیں خدا را، اور یہ جو رزق آپ کے گھر میں بچتا ہے، جو کھانا بچ جاتا ہے، اس کو فریز کریں، دوسرے تیسرے دن اس سے کوئی اچھی ڈش بنا کے اپنے بچوں کو دے دیں۔ اور بس چیز تو یہ ہے کہ پلاؤ اچھا بن جاتا ہے، اور میں تو اپنے بچوں کو ایسے ہی دیتی ہوں، اور ٹیسٹی بھی بہت ہوتا ہے اور بڑے خوش ہو کے کھا لیتے ہیں جب وہ اسکول سے آتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم ویسے ہی جو بھوک ہوتی ہے وہ پیک پہ ہوتی ہے۔ تو میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اپنے رزق کی قدر کریں، کیونکہ اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو یہ آپ کے ہاتھ میں زیادہ دیر نہیں بچے گا۔ جتنا ہو سکے نا اپنی چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، وہ میرے خیال سے جب تک آپ اس کو مینیج نہیں کریں گے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ کہاں کی ہے، کہاں رکھنی ہے، اور اس کا کیسے یوز کرنا ہے۔ اگر اوپر سے کرتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں اس چیز پہ آپ اپنے معاملات کو طے پا سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان ساری چیزوں پہ نا آپ نے دھیان دینا ہے، اور کامیابی اسی میں ہے، اصل کامیابی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات پہ رحم کرے۔ اس کے بعد ایسی نیکسٹ پوائنٹ کہ ایکسٹرا انکم آپ کی ہونی چاہیے، پھر وہ چاہے کسی صورت میں، اور کوشش کریں اب خواتین جتنی بھی گھر میں ہے نا، اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، آپ کو سلائی آتی ہے یا سلائی کڑھائی یا کوئی بھی کام آتا ہے، اگر کوئی آپ آن لائن جاب کر سکتی ہیں تو آپ کریں، کوشش کریں چھوٹی چھوٹی اپنی سیونگ کریں، آپ کی کوئی اپنی انکم ہونی چاہیے جس سے جو ہے نا آپ کے ہسبینڈ پہ بھی بوجھ نہ ہو اور آپ پہ بھی بوجھ نہ ہو، آپ اپنی خواہشات اگر آپ کی ہیں اپنے بچوں کی تو آپ خود پوری کر سکیں۔ تو اپنے لیے نا گھر بیٹھ کے تھوڑا سا ٹائم نکال کے گھرداری کے بعد جو ہے نا، ویسے تو یہ ہاؤس وائف والا کام یہ مشکل نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس کو مینیج کرنا، گھر کو بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہے، لیکن اسمارٹ ہاؤس وائف جو ہوتی ہے نا وہ یہ سب کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو کوشش کریں کہ اس کو کسی اچھی جگہ اپلائی کریں، ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے کچھ ایکسٹرا تو اس کو کسی اچھی جگہ انویسٹ کریں جہاں سے آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو منتھلی انکم آ سکتی ہے، تو یہ چیزیں کر کے آپ اپنے بجٹ کو سیٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ پوائنٹ، اپنی چھوٹی چھوٹی سیونگ خود کے ساتھ کمیٹی ڈالنا شروع کریں۔ اور کمیٹی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی بہت بڑی آپ نے کمیٹی ڈالنی ہے، نہیں، بس تھوڑی سی کمیٹی ڈالیں، ٹھیک ہے، 1000 کی ہوگی، 2000 سے سٹارٹ کر لیں، یا اگر آپ کا 50,000 آتا ہے منتھلی تو کوشش کریں 10,000 آپ نے پہلے سائڈ پہ رکھنے، اور پھر اس کو آپ نے دیکھنا نہیں ہے، آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں دیکھنا، بلکہ اس کو سائڈ پہ رکھنا ہے، اور بس اس کو اس ٹائم کے لیے رکھ دیں جب کوئی آپ پہ مشکل وقت آئے، یا پھر آپ نے گھر کی کوئی چیز لینی ہے تو آپ بآسانی اس کو انویسٹ کر کے آپ واپس اپنے کام کی کوئی چیز لے سکتی ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی سیونگ جو ہے نا، چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ڈالیں محلے میں، یا پھر اپنے گھر میں اگر سیو کر سکتے ہیں، گھر میں تو سیو نہیں ہو سکتا، میں جہاں تک میں اپنی بات بتا رہی ہوں، کوئی اسٹرانگ ہی کر سکتا ہے یہ چیز، کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی اگر مانگ لے تو پھر بندہ نہ نہیں کر سکتا، وہاں بندہ پھنس جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کسی محلے میں آپ کمیٹی ڈال لیں، کوئی آنٹی وغیرہ ہوں، بڑی عورتیں ہوتی ہیں نا محلے کی، وہ ڈالتی ہیں۔ تو بس یہ تھے جی میرے آج کے پوائنٹس، اگر آپ ان پہ عمل کریں گی تو آپ ایک پلاننگ کے ساتھ چلیں گی تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گی۔ اس دور میں آپ اپنے گھر کا خرچہ بہت بہترین انداز سے چلا سکتی ہیں، اور آپ پہ کمزور نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ سب کر سکتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔